बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। आज 3 स्टोरीज़ पे बात करनी है। स्टोरी नंबर 1, एक मरतबा फिर आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। और स्टोरी नंबर 2, मजीद अचकज़ई, उसको जो मॉडल कोर्ट्स हैं उनसे रिहाई मिल गई, लेकिन जो मकतूल ट्रैफिक सार्जेंट है उसके भाई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। अब देखिए इस पर क्या बनता है, इस पर बात करनी है। और स्टोरी नंबर 3, शाहिना कत्ल केस, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है या उससे पहले कैसे एनजीओज़ टाइप लोगों ने या ख़वातीन ने या माफिया ने इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की थी। इस 3 इशू पे बात करनी है। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि काइंडली जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। स्टोरी नंबर 1 की तरफ आएँ तो ये बड़ी मतलब हैरान कुन बात है और बड़ा अफसोसनाक मकाम है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए, कि 2 साल में 5 आईजीज़ उनको तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले कलीम इमाम साहब को तब्दील किया गया, उसके बाद मोहम्मद तैर साहब आए उनको तब्दील किया गया, उसके बाद अमजद सलीमी साहब उनको तब्दील किया गया, उसके बाद आरिफ नवाज साहब उनको तब्दील किया गया और अब शोएब दस्तगीर साहब को तब्दील कर दिया गया है। ये मतलब इस चीज़ की समझ नहीं आई, किसी को भी नहीं आई, क्योंकि देखें ब्यूरोक्रेट्स हर किस्म के हैं, कुछ प्रो नून लीग हैं, कुछ प्रो पीटीआई हैं, कुछ प्रो पीपल पार्टी हैं। मतलब ज़ाहिर है डेफिनेटली हमारी सियासत और हमारा कल्चर और हमारा ओवरऑल सिस्टम ऐसा है कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी का किसी पार्टी के साथ कोई राब्ता नहीं है या किसी का किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अच्छे ईमानदार ऑफिसर भी मौजूद हैं, डेफिनेटली मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। सो ये मेरे ख्याल में शुरू दिन से ही जब नासिर दुरानी साहब साइड लाइन हुए थे या उनको साइड लाइन किया गया था तो तब से ही मतलब मशकूक लग रहा था कि ये पुलिस रिफॉर्म्स या ये पुलिस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकेगा। सो आज 5वें आईजी को भी तब्दील कर दिया गया है। सो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। चाहे इसके पीछे मतलब ये कि जो लॉजिक है वो जेन्युइन होगी, हुकूमत के पास जेन्युइन लॉजिक होगी जो बताई भी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत की नाअहली कह लें या मतलब बैड चॉइसेस कह लें कि पहले ही आप मतलब एक बेहतर शख्स को अपॉइंट करें और उसको साथ लेके चलें, उसे फ्री हैंड दें ताकि पुलिस रिफॉर्म्स हो सकें या पुलिस के महकमे में किसी हद तक बेहतरी की जा सके। सो ये तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तनकीद भी करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि जितने आईजीज़ को तब्दील किया गया इससे बेहतर ये है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक मरतबा उस्मान बुज़दार को भी तब्दील करके चेक कर लिया जाए कौन से पैसे लगने हमारे। बहरहाल अगर पैसे लगें भी तब भी एक मरतबा उस्मान बुज़दार को वाकई सीरियसली तब्दील करके देखना चाहिए। हो सकता है गवर्नेंस बेहतर हो जाए, हो सकता है पंजाब की आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाए या ओवरऑल पीटीआई के लिए भी हो सकता है थोड़ा सा कोई प्लस पॉइंट हो जाए। अदरवाइज़ जैसे उस्मान बुज़दार साहब चल रहे हैं या जैसे वो मामलात को लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल लगता है कि मतलब पंजाब की आवाम ये कह सके कि जी पीटीआई ने या उस्मान बुज़दार की क़यादत में अच्छा डिलीवर किया है इस मौजूदा हुकूमत ने। अभी तक कोई ऐसा मतलब हमें देखने को मिला नहीं है, चाहे आप प्रो पीटीआई हों। अगर ईमानदारी के साथ आप देखेंगे तो अभी तक कोई ऐसी मतलब तब्दीली या कोई ऐसी हमें गवर्नेंस बेहतर दिखाई नहीं दी। सो इस वजह से ये बड़ी मतलब एक गलत रेपुटेशन है जो लेके चल रही है उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट या उस्मान बुज़दार की पार्टी या ओवरऑल अगर पीटीआई की बात कर ली जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बिलाकर बात यही है कि ये खान साहब की तरफ से चेंज किए जाते हैं। जब भी खान साहब लाहौर का चक्कर लगाते हैं सो वो 2-3 ऑफिसर्स को मतलब साइड लाइन कर देते हैं। हो सकता है जेन्युइन रीज़न की वजह से करते हो, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा कोई ट्रेंड नहीं है। एक मरतबा किसी अच्छे कम्पिटेंट एक ज़बरदस्त ईमानदार ऑफिसर को ढूंढ के लगा दें और उसको फ्री हैंड दें और उसको चलने दें। दूसरी चीज़ पे है तो मजीद अचकज़ई को मॉडल कोर्ट से रिहाई मिल गई और किस ग्राउंड पे रिहाई मिली। अब देखें आम आवाम के लिए तो जो कैमरे नस्ब किए जाते हैं वो उन पे उसको चालान भी होते हैं, उस पर जुर्माना भी होता है, वो बाकायदा एक अथेंटिक सबूत होता है जिसकी बिना पे किसी भी मतलब हुक्म अदूली करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चाहे कोई इशारा तोड़ता है या मतलब वैसे ही कोई मतलब गैर कानूनी हरकत की जाती है। अगर वो कैमरे की आंखों से देख दिया तो उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाती है। सो ये मतलब सरेआम पता नहीं अब वो नशे में धोता, शराब पी हुई थी उसने या मतलब उसे प्रॉब्लम क्या थी, उसने ट्रैफिक सार्जेंट को उड़ा दिया। मतलब ऐसे मतलब क्या बंदा बात करे कि ऐसे मतलब गलत तरीके से उसने
اس بیچارے ٹریفک سرجنٹ کو کچلا کہ وہ بیچارہ مطلب وہیں پہ دم توڑ گیا، اور بہت ہی مطلب شدید، دیکھا نہیں جاتا ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا اس دن۔ اور کرنے والا مجید اچکزئی تھا، کافی مطلب عرصہ وہ جیل میں بھی رہا ہے، لیکن ماڈل کورٹس نے اس کو رہائی دے دی۔ مطلب کس گراؤنڈ پہ رہائی دی؟ عدم ثبوت کی دستیابی کی وجہ سے۔ مطلب یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، پوری دنیا نے دیکھا کہ مجید اچکزئی نے کیسے ٹریفک سرجنٹ کو کچلا ہے، اسے مارا ہے، لیکن ہماری کورٹس کے نزدیک یہ کوئی شواہد ہی نہیں ہے، یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جس کی بنا پر اس نے رہائی دے دی۔ مطلب یہ کوئی انصاف ہے یار؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھے گا جب ایسے مطلب اگر آپ ایسے قتل کرنے کے بعد بھی بری ہو جائیں گے تو پھر جو کرپشن کرتے ہیں ان پہ لگام ڈالنا، ان پہ ہاتھ ڈالنا، یہ تو پھر ناممکن ترین کام ہے کہ مطلب اگر آپ اوپرلی سطح پہ مطلب قتل ہو گیا اس پہ بھی اگر آپ لوگوں کو اس وجہ سے، حالانکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اس کے باوجود اگر آپ اسے رہائی دے دیں گے تو پھر کرپشن پہ کون پکڑے گا، کس کو پکڑے گا، کس کو جیل میں رکھے گا، کیسے وہ واپس کرے گا؟ سو یہ ناممکن سی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک پازیٹیو جو خبر نیوز آ رہی ہے وہ یہ کہ جو مقتول ہے ٹریفک سرجنٹ، اس کے بھائی نے سپریم کورٹ جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ نہ انہوں نے دیت لی ہے، صحیح ہے، نہ خون بہا کا انہوں نے کوئی بدلہ لیا ہے۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے، اور میرے خیال میں اگین جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں خود نوٹس لیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کا معاملہ ہے۔ لوگوں کا ویسے ہی انصاف سے یا انصاف کے سسٹم سے، عدلیہ سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، جیسے واقعات آئے روز ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے، ایسی ناانصافیوں کو روکا جائے۔ پتہ نہیں یار کیسے کیسے جج بھرتی ہو جاتے ہیں یا جج کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، جن کو مطلب یہ کہ ایک عام آدمی جو مطلب ایک یار ایویڈنس ہے نا، جب آپ نے کیمرے نصب کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ایویڈنس کے طور پہ نصب کیے ہیں، وہ مطلب لوگوں کو ایک دائرہ کار کے اندر رکھنے کے لیے، جو اس سے تجاوز کرتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے نصب کیے ہیں۔ سو جب سارا کچھ اس ویڈیو میں موجود ہے، کیمرے کی آنکھ میں موجود ہے، کیمرے نے اس کو کیچ کیا ہے، اس نے مجید اچکزئی نے ایک بیچارے ٹریفک سرجنٹ کو مارا ہے، کچلا ہے، قتل کیا ہے، سو اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ اس کو مثال بنانا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کہ یہ ہمارے اشرافیہ یہ قانون سازی کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف غریب کو پکڑنے کے لیے، غریب کو کچلنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ مبرہ ہے اس قانون سازی سے، اس قانون سے ہماری اشرافیہ، ہمارے جو اپر کلاس ہے وہ مبرہ ہے، ہمارے سیاستدان جتنی بھی ایلیٹ ہے یہ مبرہ ہے، صرف اور صرف قصور ہو نہ ہو پھنسے گا غریب ہی۔ سو یہ قانون بناتے ہیں، لیکن بناتے ہیں غریبوں پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، امیروں کا کچھ نہیں جاتا، نہ آج تک کسی کو کسی بھی قسم کی سخت سزا ملی ہے، نہ ہی اگر ایسے سسٹم چلتا رہے تو ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ لیکن غریب بیچارے نے قصور نہ بھی کیا تو وہ ضرور رگڑا جائے گا، اور وہ آلریڈی اس سسٹم میں رگڑا جا رہا ہے، چاہے وہ قصور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا جو جیل میں ہے یا اوورآل آزاد لائف گزار رہا ہے، لیکن وہ رگڑا ضرور جا رہا ہے۔ سو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ مجید اچکزئی کو ایک مثال بنانا چاہیے، اور مطلب یہ اس لیے مثال بنانا چاہیے کہ یہ آنے والے وقت کے لیے یا لوگوں کے لیے کوئی تھوڑی سی مثال تو بنے۔ اچھا، اگلی سٹوری وہ ہے شائنہ قتل کیس، اور یہ کوئٹہ کا واقعہ ہے، بلوچستان کا واقعہ ہے۔ سو اس کو بڑا ٹویسٹ دیا گیا کہ جی یہ کوئی ایجنسیوں نے کارروائی کی ہے، کوئی ایجنسیوں نے مارا ہے اس کو۔ سو کیونکہ ہماری این جی او پاکستان کا المیہ یہ ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ ہمیں ہر قسم کے، ہر محکمے میں غدار قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب این جی او کا کام ہوتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، لیکن ہماری این جی اوز ٹائپ جو خواتین ہیں، جو خونی لبرل ہیں، یہ اپنے ملک کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف سرگرمیاں کرنے میں یہ مطلب پیش رہتے ہیں۔ واقعہ ہو یا نہ ہو، واقعہ سچا تو دور کی بات، واقعہ نہ ہو تب بھی یہ اپنے اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے میں، ان کو مطلب تضحیک امیز ان کے خلاف رویہ رکھنے میں یہ نہیں کتراتے۔ اب شائنہ قتل ہوئی، کسی کو کوئی پتہ نہیں، مطلب انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ اداروں نے کرنی ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ شائنہ قتل کیسے ہوئی۔ انہوں نے فوری طور پہ بلیم لگا دیا، اپنے جو دفاعی ادارے ہیں ان پہ بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی ان کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ صحافی تھی، وہ مطلب آزادانہ صحافت کرنا چاہتی تھی، اس کی آواز کو بند کر دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، یہ وہ فلاں، مطلب ہر قسم کا بلیم کر دیا گیا اپنے اداروں پہ۔ کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے مطلب جو بڑے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بیٹھے پڑے ہیں پاکستان میں، کسی نے مطلب تحقیق کی ضرورت بھی گوارا نہیں کی، اور فوری طور پہ بلیم لگا دیا اپنے دفاع کے اداروں پہ کہ جی یہ کام ہماری، ڈائریکٹ بات کریں تو جی یہ آئی ایس آئی کا کام ہے، یہ اداروں نے اٹھایا ہے، یہ کیا وہ کیا، اور پھر اس کو مار دیا ہے۔
اب جو لبے لباب اس میں نکلا ہے کہ شائنہ کو قتل اس کے خامد نے کیا ہے، اب دیکھیں اس میں کتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ لیکن جو ہماری موم بتی مافیا ہے، جو یہ این جی اوز ہیں، ان کو شرم بالکل بھی نہیں ہے کہ چلو ہم کم از کم اور نہیں تو معافی مانگ لیں، نہیں، آپ بالکل چپ ہیں۔ اب دیکھیں یار، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں تھوڑی سی تحقیق ضروری ہے۔ ہمیں خواہ مخواہ میں اپنی ایجنسیز کو بدنام کرنا، اپنے دفاعی اداروں کو بدنام کرنا، یہ انتہائی گھٹیا پن ہے، اور یہ ملک کے لیے زہر قاتل بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر روز واقعہ کوئی اور ہوتا ہے لیکن اس کو کسی اور رنگ میں پینٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ چاہے جھوٹ پھیلا رہے ہو، ہماری قوم بھی ماشاءاللہ ایسی ہے، وہ فوراً سے پہلے مان جاتی ہے، اور جو ان کا ایک مرتبہ مائنڈ سیٹ بن جائے پھر چاہے لاکھ دلیلیں دیں پھر وہ نہیں مانتے، وہ پھر اسی جھوٹ کے سارے ہی زندگی گزارتے ہیں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کہ اب ہم عادی ہو چکے ہیں۔ کوئی سچ بولے تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے، بالکل تسلیم نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بولے ہم فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، فوراً مان لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے شاہینہ باجی کو۔ ڈیفینیٹلی ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ ہماری بہن تھی، سو اس کے خامند کو بالکل سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ جو این جی اوز ٹائپ خواتین ہیں ہماری خونی لبرل، ان کو بھی تھوڑے سے شرم آنی چاہیے، تھوڑا حیا ہونا چاہیے بندے میں، تھوڑی سی پاکستانیت ہونی چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو بے لگام نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے بھی نہیں ہے اور ملک کے لیے تو ویسے نہیں ہے، آپ نقصان کر رہے ہیں۔ سو یہ آج کی ویڈیو تھی، اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کریں، بلکہ اگین کہہ رہا ہوں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔